تتلی کا رقص ناز، غزالہ کا حسن رم، موتی کی آب، گل کی مہک، ماہ نو کا خم، ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوئی ہے تو، اور کتنے حسین افق سے ہویدا ہوئی ہے تو، لہجہ ملی ہے کہ نمک خوار ہوں تیرا، اور صحت زبان میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا۔ ایک صدی ختم ہوئی تو ایک صدی شروع ہوئی، زمانہ بدلا تو زمانے کا مزاج بھی بدلا، پوری دنیا ایک عالمی قصبے کی شکل میں ڈھلنے لگی، نئے نئے بازار سجنے لگے۔ بازار نے زندگی کی رفتار بھی بدلی اور ذوق و شوق کا معیار بھی، اسی کے ساتھ بدل گیا انداز گفتار بھی۔ فضا میں آزادی ہو اور ذرائع موجود تو کون پرواز کو روک سکتا ہے؟ ایک ہی سیکولر ڈیموکریٹک انڈین لینگویج ہے اور وہ ہے اردو۔ اردو میں کچھ ایسا امرت ہے، کچھ ایسا آب حیات ہے، اس کا جینیس ایسا ہے کہ کوئی سیاست اس کی حق تلفی کر کے، اس کے ساتھ بے انصافی کر کے بھی اس کو ختم نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ عوام کے دلوں کو جوڑنے والی زبان ہے۔ اردو صرف ہندوستان کی زبان ہے، مجھے خوشی ہے کہ بہت سے ملکوں میں بولی جاتی ہے، لیکن یہ زبان ہندوستان کی ہے۔ مشکل حالات کے باوجود بھی اردو زبان کا زندہ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اردو زبان میں اپنے آپ کو زندہ رکھنے کا دم اور خم باقی ہے۔ تو شاہین ہے، پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ خوش آمدید۔ آئیے اردو کی اس طویل داستان کا آخری ورق پلٹتے ہیں اور لے چلتے ہیں آپ کو آج کے گلوبل ولیج میں، کیونکہ اب تو سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ ہاں، اردو پڑھنے والوں کی تعداد کا اگر ہندوستان کی کل آبادی کے پرسنٹیج سے موازنہ کیا جائے تو کمی نظر آئے گی، لیکن آج جو بھی تعداد ہے وہ پچھلے وقتوں میں اردو جاننے والوں کی تعداد سے کہیں زیادہ ہے، اور اپنے کردار کے مطابق موجودہ دور میں بھی اردو نئے آسمانوں پر پرواز کر رہی ہے۔ جب تک دلوں میں محبت ہے اور اس کے اظہار کی تمنا ہے، تب تک اردو بھی قائم ہے۔ اس ملینیم میں بھی اردو از راکنگ۔ زمانے نے کروٹ بدلی تو بھلا اردو کیسے ساکت رہ سکتی ہے؟ گو کہ وہ تہذیب رخصت ہوئی جس میں اس زبان کی پرورش اور آرائش ہوئی تھی، مگر اردو کا سحر ختم نہ ہوا۔ ذوق و شوق میں تبدیلی اور تیز رفتار زندگی کے ساتھ چلتے چلتے صدیوں پرانے باغ میں نئے پھول آنے لگے، اور ایک قدیم زبان میں اظہار کے جدید طریقے آزمائے جانے لگے۔ ذہن و دل کا کھلاپن اردو کے دامن کو کشادہ رکھتا ہے، اور یہی وہ خوبی ہے جس کے سبب یہ خواص کی محبوب ہے اور عوام کے درمیان مقبول۔ اگر الگ الگ زبانوں کا ایک ہو جانا اردو کی پیدائش کی حقیقت ہے تو یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ روز مرہ استعمال کے کتنے ہی لفظ اس میں دوسری زبانوں سے آ رہے ہیں۔ دیگر زبانوں سے اسی خلوص کی وجہ سے اردو کے ذخیرے میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا ہے۔ تو گلشن کی خوشبو تیرا
ایک تن من میں ہے کائے ہے. کوئی جذبہ ہو، کوئی فکر ہو، اس زبان میں راہ پا جاتا ہے، اور کچھ اس طرح کہ ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم جو بول رہے ہیں وہ اردو ہی ہے. اگر اردو زبان کی ترقی ہونی ہے تو ہمیں نئی زبانوں سے یا دنیا کی زندہ زبانوں سے زیادہ سے زیادہ سیکھنا ہوگا. اس کے ساتھ ہی ساتھ عوام سے سیکھنا ہوگا کہ وہ کس زبان میں بات کر رہے ہیں. آج اردو سیکھنے کے نئے نئے ذرائع مہیا ہیں. آن لائن اردو تعلیم کا آغاز ہو چکا ہے، اور اردو میں چھپنے والے اخبارات اور رسالوں کی تعداد پہلے سے کہیں زیادہ ہے. یہ دیکھیے کہ جو ہمارے یہاں کمپیوٹر سے کورسز آ رہے ہیں، اس کے اندر گھر بیٹھے اردو سیکھی جا سکتی ہے. یہ تمام چیزیں آ رہی ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اردو سے جڑنے والے بھی پیدا ہوتے رہیں گے، اردو سیکھنے والے بھی پیدا ہوتے رہیں گے. علمی ادبی تحقیقی سطح پر بھی کام چلتا رہے گا، اور لوگوں کی دلچسپیاں اسی طریقے سے اردو کو زندہ رکھنے میں بڑھتی رہیں گی. آج اردو رسم الخط ان پیج کے علاوہ اردو یونیکوڈ سافٹ ویئر کی مدد سے کمپیوٹر میں بآسانی تحریر کیا جا سکتا ہے. نیشنل کونسل فار پروموشن آف اردو لینگویج نے منسٹری آف انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ساتھ مل کر کے اردو یونیکوڈ کو ابھی 2-3-4 مہینے پہلے لانچ کیا گیا. اور صرف یہی نہیں کہ کمپیوٹر پر آپ کام کریں گے، بلکہ خوشی کی بات یہ ہے کہ اسمارٹ فون کے لیے، اینڈرائڈ کے ٹیکنالوجی کے لیے بھی اردو فونٹ اور اردو کی بورڈ پبلک پلیٹ فارم پر اویلیبل ہے. نتیجتاً اردو میں ای بکس کا خزانہ مسلسل بڑھ رہا ہے، اور ڈیجیٹل اخبار مقبول ہو رہے ہیں. ہوش سنبھلے تو کمپیوٹر پہ جا بیٹھے بچے، اب نہیں دکھتا محلے میں کھلونے والا. جب تک ہم اس طرح کی علامتیں اور تشبیہات اور الفاظ کو نہیں لائیں گے تو پھر شاعری یہ جو آج کی جو سمجھیے کہ ماحول ہے اس سے جدا ہو جائے گی. 21ویں صدی میں اردو ادب پورے ملک میں تخلیق ہو رہا ہے، اور ایک نئے ذہن کی نمائندگی کر رہا ہے، جس میں نہ صنف کی بندشیں ہیں، نہ تحریکوں کی، اور نہ ہی سٹائلز کی سرحدیں متعین ہیں. آج کا جو ادب لکھا جا رہا ہے وہ آج کے سماج کا جو درد ہے، اس کا جو کرب ہے، وہ جو دنیا ہے، اس کو بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مقابلہ آرائی کے اس عہد میں اگر ماس میڈیا اردو کو فروغ دے رہا ہے تو اپنی مقبولیت اور کامیابی کے لیے اردو پر منحصر ہے. اس وقت تو اردو کا منظرنامہ بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ آج جو سیریلز بن رہی ہیں، جو فلمیں لکھی جا رہی ہیں، ان کی پوری زبان کا اگر آپ ایک انالیسس کریں، تجزیہ کریں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 75% جو زبان استعمال کی جا رہی ہے، جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، وہ اردو کے ہیں. جس طرح سے آڈینسز کی سوجھ بوجھ، آڈینس کی صلاحیت، ان کی اپنی پسند، ان کی اپنی تعلیم کا معیار بدلتا گیا، اسی طرح اردو کا بھی معیار جو ہے بدلتا چلا گیا ہے، یا زبان کا استعمال اور زبان کی اہمیت بدلتی چلی گئی. اس دور میں رابطے کے ضابطے بھی جدید ہوئے ہیں. ملاقاتیں اور باتیں اب ایک دوسرے سے روبرو ہوئے بغیر بھی ممکن ہیں. جدید ٹیکنالوجی نے ایک نئی طرح کی بزم سجا رکھی ہے. اردو کے لیے کمپیوٹر پر سرچ کا بٹن دبائیں اور محض آدھے سیکنڈ میں آپ کے کمپیوٹر اسکرین پر لاکھوں نتیجے نمودار ہو جائیں گے. اب چاہے شاعری کا مزہ لیجئے، چاہے بلاگ پڑھیے یا پھر رسالے. کمپیوٹر، انٹرنیٹ، ویب سائٹس، بلاگز، SMS، سیٹلائٹ چینل سے آراستہ آج کی ان محفلوں میں اردو سبز و شاداب نظر آتی ہے. کہا جاتا ہے کسی زبان کے زندہ رہنے کی علامت یہ نہیں ہے کہ آپ پڑھتے ہیں یا نہیں، آپ لکھتے ہیں یا نہیں. زبان کے زندہ رہنے کی بڑی علامت یہ ہے کہ وہ زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے یا نہیں. آپ ہندوستان کے کونے کونے میں گھوم جائیں، اردو بولی بھی جاتی ہے، اردو سمجھی بھی جاتی ہے. دور حاضر میں رسم الخط سے ناواقفیت بھی اردو کی مقبولیت میں حائل نہیں ہو پاتی. اردو خبر ہو یا ادب، دیوناگری اور رومن میں بھی آسانی سے دستیاب ہے.
देवनागरी की वजह से उर्दू ज़्यादा लोकप्रिय हो गई, क्योंकि पहले वो महदूद रहती थी उन लोगों तक जो कि वो शिकस्ता जानते थे उर्दू की जो लेखनी है, लेकिन अब तो देवनागरी के ज़रिए जो छप रहा है उर्दू का कलाम, वो एक बहुत अच्छी बात मैं समझता हूँ। दौरे नौ, राब्ते के बदलते हुए अंदाज, नए नए वेबसाइट्स, ब्लॉग्स, मैगज़ीन्स, न्यूज़पेपर्स, एसएमएसेस, टेलीविज़न चैनल्स और फिल्में, या यूं कहिए कि उर्दू के नए गहवारे जो किसी भी सरहद को तस्लीम नहीं करते। आज उर्दू दुनिया की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बानों में से एक है। इस ग्लोबल दौर में रस्मुल ख़त और मुल्की हुदूद से आज़ाद दुनिया के बेशतर ममालिक में बोली और समझी जाती है। बॉलीवुड में अब सिर्फ हिंदुस्तान के लिए फिल्में नहीं बनती, बल्कि इन फिल्मों का ज़्यादातर बिजनेस बैरूनी ममालिक में होता है। उर्दू का इस्तेमाल इन फिल्मों की कामयाबी की ज़मानत है। वजह, उर्दू के आशिक सारे जहां में मौजूद हैं और दुनिया भर में उर्दू की नई नई बस्तियां आबाद हो रही हैं, कुछ डायस्पोरा के सबब और कुछ उर्दू की कशिश के सबब। काबुल, अफगानिस्तान। हिंदुस्तानी फिल्मों की बदौलत उर्दू काबुल के बाजारों में खूब इस्तेमाल होती है। फिल्में, रिसाले, इंटरनेट या आम बोलचाल, उर्दू अपने बैनुल रियासती मिजाज के सबब सारी दुनिया में छाई हुई है और एक हर दिल अजीज राब्ते का नाम है। उर्दू के जोग्राफियाई फ़रोग़ की बात जब हम करते हैं तो उर्दू हिंदुस्तान में बोली जाती है। इसी तरह से पाकिस्तान का पूरा इलाका है जहाँ उर्दू बोली जाती है। फिर मिडिल ईस्ट है, वहाँ उर्दू की तालीम का भी इंतज़ाम है। इसके अलावा आप यूरोप की तरफ चले जाइए तो जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और यूरोप के मुख्तलिफ़ ममालिक में उर्दू बोलने वाले लोग बसे हैं और वहाँ वो शायरी कर रहे हैं, अफसाने लिख रहे हैं, छाप रहे हैं और वहाँ से वो बहुत सी वेबसाइट्स चला रहे हैं। उससे भी आगे फिर आप अमेरिका की तरफ चले जाइए, अमेरिका में और कनाडा में, वहाँ भी उर्दू के बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं और लिखने पढ़ने वाले लोग हैं। एनकार्टा और एथनोलॉग के मुताबिक दुनिया में 6000 ज़बानें हैं और उर्दू उन 20 ज़बानों में शामिल है जो आलमी सतह पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। उर्दू बोलने वालों की तादाद जो है 400 मिलियन है। यूनेस्को के लिहाज से उर्दू जो है वर्ल्ड की 7th लैंग्वेज है। यूनाइटेड नेशन में हमारा नंबर 24 है। जादुई कैफियत पैदा करने वाली ये ज़बान आलम अदब को हिंदुस्तान का बेशकीमत तोहफा है। जिस तरह हिंदुस्तान में फ्रांसीसी या जर्मनी ज़बान पढ़ाई जाती है, उसी तरह उर्दू रूस में पढ़ाई जाती है। मॉस्को में 3 यूनिवर्सिटियां हैं जहां उर्दू पढ़ाई जाती हैं। तलबा की तादाद ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन वही कहते हैं कि मकदार के बात नहीं है, मेयार के बात। बरतानिया में उर्दू दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान है। तारीख के एतबार से उर्दू सारे हिंदुस्तानियों की ज़बान है, चाहे वो किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हों। मेरे वतन में भी उर्दू बोलने वाले काफ़ी तादाद में हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इंग्लैंड में उर्दू अंग्रेज़ी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान है। तेरे हिस्से में हर कतरा है दरिया, मेरे हिस्से में प्यास आई बहुत है। अमेरिका और कनाडा में उर्दू की महफिलें भी सजती हैं और उर्दू में तालीम भी दी जाती है। उर्दू अपनी तरफ खींचती रहती है मुझे, और उर्दू का मतलब है शायरी और तहजीब और इज़्ज़त वाली ज़बान। तेरे बदन की खुशबू बोले। इस ज़बान से कदीम वाबस्तगी के सबब खलीजी ममालिक में उर्दू शायरी का चलन ज़ोर शोर से है। अरबी का जानिसार हूँ, उर्दू से इश्क है। एमिरेट्स में या दुबई में वही उर्दू का रवाज रहा है। काहिरा में 5 यूनिवर्सिटी में उर्दू पढ़ाई जाती है। हम ये कहते हैं कि उर्दू किसी नवाब की जागीर तो नहीं,
اہل جنوں کے پاؤں کی زنجیر تو نہیں، ایک ربط کی زبان ہے تکثیر تو نہیں، اردو سے عشق کرنے پہ تعزیر تو نہیں۔ ایک دریا ہوں مگر پیاسا رہا ہوں عمر بھر، سوچتا ہوں اب سمندر میں اتر جاتا ہوں میں۔ اگر چین کے شاعر آپ کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں تو جاپان میں بھی اردو کے شعبے موجود ہیں۔ آج کل میں اردو زبان اور جنوبی ایشیا کا ثقافت دائیٹو بنکا یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں۔ غرض نئے زمانے میں نئی زمینیں تلاش کر چکی ہے یہ زندہ زبان، بر صغیر کی سرحدوں سے نکل کر نئے ممالک اور نئی بستیوں میں اردو زبان و ادب کے چراغ روشن ہو رہے ہیں۔ آج کل میں اردو پڑھ رہی ہوں کیونکہ اردو بہت مختلف زبانوں سے آتی ہیں اور مجھے زبانوں میں دلچسپ ہے۔ میں ساؤتھ ایشیا میں کام کروں گی تو اس لیے یہ زبان بہت اہم ہے۔ آج 144 یونیورسٹیوں میں ہندوستان پاکستان سے باہر اردو پڑھائی جا رہی ہے، 34 ملکوں میں باہر ہندوستان سے اردو پڑھائی جا رہی ہے، 70 ملکوں میں اردو کے سیمینار، کانفرنس اور مشاعرے ہوتے ہیں، 80 ملکوں میں اردو لٹریچر کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اردو کا معاملہ اب بیونڈ کنٹرول ہے، وہ ایک انٹرنیشنل اینٹیٹی بن چکی ہے۔ عہد حاضر کے تقاضوں کو اس متحرک زبان نے نظر انداز نہیں کیا، بلکہ خود کو مزید لچکدار اور سہل بنایا ہے۔ قواعد کی پابندیاں حسب ضرورت ڈھیلی کی گئیں اور تلفظ، املا اور جنس کے مسئلوں کو آسان بنایا گیا۔ نتیجتاً آج یہ محض کتابوں کی زینت نہیں بلکہ کھیت کھلیہان اور ہاٹ بازار سے ہوتی ہوئی دیش دنیا میں زندگی کے ہر پہلو کی عکاسی کر رہی ہے۔ اردو محض زبان نہیں، ایک مکمل تہذیب ہے جو 5000 سالہ وراثت کو خود میں سمیٹے ہوئے نئے افق تلاش کر رہی ہے۔ اسے قدیم سے وابستگی ہے اور جدید سے محبت بھی۔ آج کی تیز گام زندگی میں ضرورت ہے تو بس اسے ذریعہ معاش سے واپس جوڑنے کی۔ اردو کی کہانی ہندوستان، ہندوستانیت کا قصہ بیان کرتی ہے۔ اردو ہر مرحلے پر زمانے کی ترجمان رہی ہے۔ اظہار کی نفاست ہو، خیال کی نزاکت ہو، حسن ادائیگی ہو یا پھر بغاوت کے تیور، اردو کو عوام اور خواص دونوں میں یکساں مقبولیت حاصل ہے۔ ہمارے گھر آنگن سے بازار تک، بازار سے اخبار تک، اخبار سے دربار تک، اردو ہر طبقے، ہر ماحول کی رونق ہے۔ بے نقاب چہرے ہیں، داغ بڑے گہرے ہیں، مانا کہ تیری دید کے قابل نہیں ہوں میں، تو میرا شوق تو دیکھ، میرا انتظار تو دیکھ۔ آج پارلیمنٹ کا ہر ممبر اپنی تقریر میں اردو کا کوئی نہ کوئی شعر پڑھتا ہے۔ یہ اردو کی مقبولیت ہے، اور اردو کی یہ مقبولیت دنیا میں یہ مثال پیدا کی ہے کہ دنیا کی سب سے مقبول ترین زبان اردو زبان ہے۔ تیری باتوں میں یہ خوشبو نہ ہوتی اگر تیری زبان اردو نہ ہوتی۔ تو باتوں میں خوشبو لانے کے لیے سیاستداں ہو، چاہے فلم ہو، چاہے سماج میں عام لوگ ہوں، اگر اپنی بات میں وزن رکھنا چاہتے ہیں تو وہ اردو کے بغیر ان کا کام بنتا نہیں ہے۔ نسل نو کی اردو کے تئیں محبت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ زبان ارتقاء کی نئی منزلیں طے کر رہی ہے۔ آج کی تیز گام زندگی میں ضرورت ہے تو بس اسے ذریعہ معاش سے واپس جوڑنے کی۔ میں شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کر رہی ہوں۔ جی میں اردو پڑھانا چاہتی ہوں، میں اردو کی ٹیچر بننا چاہتی ہوں۔ میرے لیے بڑی خوشی کی بات، میں بچوں کو اردو سکھا پاتا ہوں، سکھا لیا میں نے کچھ۔ اردو زبان بہت ہی شیریں زبان ہے۔ اس زبان کو سیکھنے کے لیے صرف مسلم لوگ نہیں آ رہے ہیں بلکہ غیر مسلم بھی آ رہے ہیں، بلکہ صرف ہندوستان سے نہیں، بیرون ملک سے بھی آ رہے ہیں، امریکہ سے آ رہے ہیں، کینیڈا سے آ رہے ہیں، افغانستان سے آ رہے ہیں۔ اردو پڑھنے سے ہماری زندگی کے طریقے بدل گئے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ اردو ختم ہو رہی ہے۔
ختم ہو گئی ہے، لیکن یہ تو زمانے کے ہم قدم رہتے ہوئے نت نئے روپ اختیار کر رہی ہے، وسیع ہو رہی ہے۔ مانا کہ امن و محبت کی راہ پر چلنا آسان نہیں ہے، لیکن یارب یہی ہے رہ گزرے یار خوش خرام، گزرے ہیں لاکھ بار اسی کہکشاں سے ہم۔ تو آخر ایسا کیا ہے اردو میں جو اس کے روشن مستقبل کی ضمانت ہے؟ جب سے اردو شروع ہوئی اس کا تو دور سنہرا ہی چل رہا ہے۔ بہت سے لوگ جن کی پیدائشی اور مادری زبان اردو نہیں ہے وہ اردو سیکھ رہے ہیں۔ یہ زبان آج بھی ہندوستان میں زور شور سے زندہ ہے، اور آج بھی پورے ہندوستان میں اردو لکھنے والوں کی تعداد بھی کم نہیں، بولنے والوں کی تعداد بھی کم نہیں۔ دنیا کی تاریخ کو آپ دیکھیے، جو زبان عوام سے جڑی ہوئی رہتی ہے، جس زبان کا ادب عوامی ادب ہے، وہ زبان کبھی نہیں مر سکتی۔ ہندوستان میں آج سرکاری درجہ نہ ہونے کے باوجود بھی اردو کی اتنی مقبولیت ہے جو اس کی زندہ دلی، اس کی چاہت، اس کی مٹھاس کا نتیجہ ہے۔ اردو ادب کے پڑھنے سے مذہبی رواداری کا مزہ اور اس کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ جب میں اردو کے فروغ کی بات کرتا ہوں، میں ہندوستانیت کے فروغ کی بات کرتا ہوں، میں اس کلچر کے، اس مشترکہ اور سانجھا سنسکرتی کے تسلسل کی بات کرتا ہوں جو صدیوں میں بنا ہے اور جو ہندوستان کی پہچان پوری دنیا میں اب بن چکا۔ ہماری ہندو مسلم انٹیگریشن، ہماری سیکولرزم، ہماری ڈیموکریسی، اگر ان چیزوں کا دار و مدار کسی ایک چیز پر ہے تو وہ اردو۔ اگر آپ ہندو مسلم میں ایکتا چاہتے ہیں، سیکولر ڈیموکریسی آپ چاہتے ہیں، تو اردو کو قائم رکھنا پڑے گا۔ اردو یقیناً اظہار کے لیے اردو ایک بہتر زبان ہے، پر اسے کس طرح مقبول بنایا جائے، اس میں کارپوریٹس کا اہم رول ہے۔ آزادی کے پہلے فنون، تہذیب، زبان، تھیٹر سب کی سرپرستی مہاراجاؤں نے کی۔ اب مہاراجا تو رہے نہیں، اس لیے اردو تہذیب کی سرپرستی اسٹیٹ یا کارپوریٹ یا پھر دونوں کو کرنی چاہیے۔ اور بہت شڈ ڈو اٹ۔ اردو کے ساتھ امید رکھنا ہندوستان کے ساتھ امید رکھنے کے برابر ہے۔ جشن چلا جائے گا، روح چلتی رہے گی، اسی طرح سے ہم لوگ نہیں رہیں گے، اردو رہے گی۔ اردو باقی رہے گی، اردو فنا ہونے والی نہیں۔ اس کی بقا کے لیے لوگ سب کانشیسلی کرتے رہتے ہیں کام، بھلے ہی سوچ سمجھ کے نہ کریں۔ یہ بہت حسین زبان ہے، مر نہیں سکتی۔ نئی اڑان کا راستہ دکھا رہی ہے ہمیں وہ گرد پچھلے سفر کی جو بالوں پر میں رہی۔ جس زبان کے پرستاروں کی تعداد ستاروں کی تعداد سے کچھ ہی کم ہو، اس کا ماضی تابناک، حال روشن اور مستقبل حوصلہ پرور ہوتا ہے۔ ضرورت ہے نسل نو کو اردو سے یعنی اپنی تہذیب سے آشنا کرنے کی۔ اسکولوں میں اردو لازمی طور پہ باقاعدہ پڑھائی جائے، اسی دعا اور یقین کے ساتھ ہم آپ سے آج اجازت لیتے ہیں اور آپ کو الوداع کہتے ہیں۔ ہمارا سفر تو آج مکمل ہوا، اردو کا سفر جاری ہے۔ ماہو سال کی گردش، موسموں کے اتار چڑھاؤ اور زندگی کے تمام رنگ و آہنگ جب تک جاری ہیں، داستان اردو بھی جاری ہے۔ دوستو، جب تک دنیا میں عشق باقی ہے، عشق کی خواہش باقی ہے، میں باقی ہے، ماہتاب باقی ہے اور صد حساب باقی ہیں، تب تک اردو بھی باقی ہے۔ سنانے والے بدلتے رہتے ہیں، اختتام اپنی داستان میں نہیں۔ خدا حافظ۔ اردو ہے جس کا نام ہمیں جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہمارے